بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ آج ہماری تفسیر ہے سورۃ البینہ۔ جیسا کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، جس کو مدنی سورت بولتے ہیں۔ جو سورت مدینے میں نازل ہوئی اس کو مدنی سورت بولتے ہیں۔ جو سورت مکے میں نازل ہوئی اس کو مکی سورت بولتے ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے کیونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، کون سا سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا، جبرائیل السلام آ کے سناتے ہیں کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا یہ سورت لے کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جا کر کہتے ہیں کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ سورت میں تم کو پڑھ کر سناؤں۔ کیا فرماتی کہ ابی رضی اللہ عنہ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو جو ہے نا یہ سورت پڑھ کے سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ سمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ سن فرماتی کہ نعم، ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا نام اللہ نے لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سورہ بینہ جو ہے نا ابی بن کعب پر سامنے جو ہے نا پڑھ کر سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سورہ بینہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھتے ہیں، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو رونا ہے وہ خوشی کا رونا ہے، خوشی سے جو ہے نا انسان رو لیتا ہے کبھی کبھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نا اللہ نے ان کا نام لیا ہے، تو اس خوشی میں جو ہے نا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ سب سے پہلے سورہ بینہ، اس سورت کا جو نام ہے، اس سورت کا کئی نام ہے، جیسا کہ مفسرین کے پاس ایک قاعدہ ہے کہ سورت کو نام رکھنے کا، پہلی آیت میں جو مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین سورت کا نام رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں گے سورہ بینہ کی پہلی آیت کون سی ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ پہلی آیت ہے۔ یہ پہلی آیت کو لے کر مفسرین نے کئی نام جو ہے نا اس سورت کا نام رکھے ہیں۔ ایک جو نام ہے سورت کا سورۃ البینہ ہے جو مشہور ہے، ایک جو نام ہے سورۃ لم یکن، جیسا کہ پہلی آیت میں لم یکن، ایک اور نام ہے سورۃ لم یکن، ایک اور نام ہے سورت کا سورۃ اہل الکتاب، جیسا کہ پہلی آیت میں ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ایک اور نام اس سورت کا سورۃ المنفکین، جیسا کہ والمشرکین منفکین۔ اس سورت کا ایک اور نام سورۃ البینہ جو پہلی آیت میں ہے۔ یعنی کہ اس طرح اس سورت کا کئی نام ہیں، سورۃ لم یکن، سورۃ اہل الکتاب، سورۃ منفکین، سورۃ البینہ۔ ایک اور جو نام ہے سورت کا سورۃ البریہ بھی نام رکھتے ہیں۔ اسی سورت میں جو ہے نا اولئک هم خیر البریہ شر البریہ، اس سورت کا ایک اور نام سورۃ البریہ ہے۔ اس کے بعد آپ تفسیر دیکھیے، سب سے پہلے آیت نمبر 1 جو ہے نا مفسرین کے پاس سب سے ہارڈ ترجمہ ہے۔ امام واحدی جو مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے ہارڈ جو ترجمہ ہے آیت نمبر 1 کا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس میں اشکال پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 کا آسان ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اتنا یاد رکھیے کہ یہود اور نصارہ جو ہے نا پورے کے پورے، یہود نصارہ مشرکین پورے کے پورے اسلام نہیں لائیں گے، پورے کے پورے جو ہے نا اسلام نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جو ہے نا قیامت آ جائیں گے۔ یعنی کہ قیامت تک جو ہے نا یہود و نصارہ اور مشرکین پورے کے پورے اسلام نہیں لائیں گے۔ کچھ لائیں گے لیکن پورے کے پورے جو ہے نا یہود و نصارہ مشرکین ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس جو ہے نا قیامت آ جائے گی۔ یہ آسان ترجمہ ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ دیکھیے لم کا مطلب نہیں، یہ سورت جو ہے نا لم سے شروع ہو کر ہے، لم کا معنی نہیں۔ قرآن میں صرف ایک ہی سورت ہے جو لم سے شروع ہو کر ہے، جو سورۃ بینہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سورت لم سے شروع ہو کر نہیں ہے۔ لیکن لم کا معنی نہیں، اس طرح لا اس کا معنی بھی نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتے کہ لا سے 2 سورت شروع ہوتی ہے قرآن، بس لم سے ایک سورت، کون سی 2 سورت جو لا سے شروع ہوتی ہے؟ احسنت، لا اقسم بهذا البلد، ایک اور سورۃ البلد، ایک اور لا اقسم بیوم القیامہ، سورۃ القیامہ۔ لا جو ہے نا شروع ہوتی ہے قرآن میں صرف 2 سورتوں سے،
دو صورت میں جب نا شروع میں جو نا لا ہے، ایک سورہ قیامہ، سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد. لم قرآن میں صرف ایک ہی صورت میں ہے جس سے صورت شروع ہوتی ہے، وہی کہ سورۃ البینہ. لم کا مطلب نہیں ہوں گے جن لوگوں نے کفر کیا. جن لوگوں نے کفر کیا کون؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اہل کتاب، اہل کا مطلب والے، الکتاب کتاب، جن کو کتاب دیا گیا وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہود کے پاس تورات، عیسائیوں کے پاس انجیل، جن کو اہل کتاب بولتے ہیں. یہود و نصارہ کو اہل کتاب بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہوں گے جن لوگوں نے کفر کیا. کون؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. والمشرکین، مشرکین جو ہے نا بت کی عبادت کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ مشرکین. ہاں، منفقین، تو اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. منفقین کا مطلب دین کو نہیں چھوڑنا. یہود اپنے دین کو نہیں چھوڑتا ہے، عیسائی اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو یہودی، یہ ہے نا کون؟ کافر، یہ بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. مشرکین، منفقین کا مطلب نہیں چھوڑیں گے. کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ تأتیہم، ان کے پاس آ جائے گا، البینہ، واضح دلیل، یعنی کہ قیامت آ جائے گی. یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جائے گی، یعنی کہ موت تک جو ہے نا یہود اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، عیسائی اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، مشرکین اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. کب تک؟ موت تک. یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ یہود اور نصارہ اور یہ کافر جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا کیا رہیں گے؟ کافر ہی رہیں گے. اس آیت کا ترجمہ جو معلوم ہوگا. اب دیکھیں یہاں اللہ نے کفرو فرمایا، کن کو؟ کافر فرمایا. کن کو؟ اہل کتاب. کفرو من اہل الکتاب، اہل کتاب وہ بھی کافر. جیسا ہم بولتے ہیں کہ بت کے سامنے جھکنے والوں کو ہم کافر بولتے ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ بھی کافر ہیں. اس کی دلیل یہاں اللہ نے فرمایا کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. یعنی کہ یہود و نصارہ بھی کیا ہے؟ کافر ہیں. یہود و نصارہ وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہیں. اب مشرک تو کافر ہے ہی. اس کے بعد یہ بھی کیا ہے؟ معلوم ہوئی. یہاں آپ دیکھیے اہل الکتاب، اہل کا مطلب اصل عربی زبان میں بولتی ہیں چھپک کے رہنا، کسی چیز کے قریب رہنے کو اہل بولتے ہیں. کسی چیز کے قریب رہنے کو اہل بولتے ہیں. اہل الکتاب یہود و نصارہ کے کس کے قریب تھے؟ تورات انجیل کے قریب تھے. اہل کا اصل معنی کسی چیز سے لگے رہنا. یہود و نصارہ جو نا ان کے پاس تورات انجیل تھے اور تورات انجیل کے قریب تھے، اسی وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیے دنیا میں جو ہے نا کتنے مذاہب ہیں جو مشہور ہی، یہودی، عیسائی، کافر. ہاں، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا سب سے بڑا کافر کون ہے؟ یہود و نصارہ ہے. اس کے بعد کافر ہے. سب سے بڑا کافر یہود و نصارہ ہے. اس کے بعد کون ہی؟ مشرکین. اس کی دلیل یہاں دیکھیے آیت میں سب سے پہلے اللہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ اہل کتاب کا ذکر ہے. اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے. یعنی کہ سب سے بڑے کافر کون ہیں اس دنیا میں؟ یہود و نصارہ ہیں. اس کے بعد کون ہی؟ مشرکین ہیں. اس کے بعد کون ہی؟ مشرکین ہیں. ہاں، لیکن کیوں اللہ نے سب سے پہلے یہود و نصارہ کا ذکر کیے ہیں، اس کے بعد مشرکین کا ذکر کیے ہیں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس دین واضح تھا. ان کے پاس تورات انجیل ان کے پاس تھا جس میں لکھا تھا کہ محمد حق ہیں جن کو تم پر ایمان لانا پڑے گا. ان کے پاس علم بھی تھا. یہود و نصارہ کے پاس علم تھا، انبیاء کا علم تھا، تمام کا علم تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کا انکار کیا. گویا کہ کافروں میں بڑے کافر کون؟ یہود و نصارہ. کیوں؟ ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کا انکار کیا. اس کے بعد اللہ نے مشرکین کا ذکر کیا. یعنی کہ سب سے پہلے اہل کتاب کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا. کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. ان کے بعد قرآن نازل ہوگا، وہ بھی حق ہے. یہ تمام چیزیں تورات انجیل میں لکھا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کا انکار کیا. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد مشرکین کا ذکر کرتے ہیں. ہاں، اس کے بعد یہاں ایک عقیدے کا جو مسئلہ ہے اس آیت میں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے نواقض الاسلام، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جیسا کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کون؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. ایک عیسائی ہے، زید بولتا ہے کہ یہ عیسائی جو ہے نا کافر نہیں. زید کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. زید بولتا ہے کہ یہودی کافر نہیں ہے، خود زید کافر ہو گیا. زید بولتا ہے کہ رمیش جو ہندو ہے اسے کافر نہیں سمجھتا ہے. کون؟ زید خود کافر ہو گیا. یعنی کہ کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے، یاد رکھیں. چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہو، چاہے آپ کے گھر میں رہتے ہو،
چاہے آپ کا بزنس پارٹنر ہو، کچھ بھی ہو، کتنے بھی اچھے اخلاق کیوں نہ ہو، کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. اگر کوئی مسلمان کافر کو کافر نہیں سمجھتا ہے، وہ مسلمان کافر بن جائے گا. یہ پہلا مسئلہ ہے. کیوں کافر کو کافر سمجھیں گے؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اللہ نے خود اہل کتاب کو کافر کہا، مشرکین کو اللہ نے کافر کہا، اللہ نے خود کافر کہا. اگر کوئی انسان بولتا ہے نہیں میرا بزنس پارٹنر ہے، وہ اچھے اخلاق کا ہے، میں اسے کافر نہیں سمجھتا، نہیں، جائز نہیں. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. یہودی کو بھی کافر سمجھیں گے آپ، عیسائی کو بھی کافر سمجھیں گے، اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب ہے تمام کافر ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ، زید جو ہے نا رمیش کو بولتا ہے کہ کافر ہے کہ نہیں، کہ شک کرتا ہے بس. رمیش معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے مندر کو، جاتا ہے ناریل توڑتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی زید کو جو ہے نا کنفرم نہیں ہے وہ کافر ہے کہ نہیں، کہ شک کرتا ہے. زید کافر بن جاتا ہے. کسی کافر پر شک کرنا بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے. بس لوگ بولتے ہیں وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، میں اسے کافر کیوں سمجھ، مجھے شک ہے وہ کافر ہے کہ نہیں. کی آپ کو معلوم ہے کہ مندر ہے، بٹو لگاتا ہے، مندر کے پاس جاتا ہے، مندر میں جھکتا ہے، تمام چیز کرتا ہے، پھر بھی آپ شک کرتی ہیں کہ وہ کافر ہے کہ نہیں کی کر کے. اگر کوئی مسلمان کسی کافر پر شک کرتا ہے کہ وہ کافر ہے کہ نہیں کی، مسلمان خود کافر بن جاتا ہے. زید شک کرتا ہے کہ رمیش کافر ہے کہ نہیں کی، زید خود کیا بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے. اسی وجہ سے ہر وہ علم جو انسان کو جو ہے نا کفر تک پہنچتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا علم ہے جو ایک مسلمان کو کفر تک لے کر جاتا ہے، وہ کون سا علم ہے جو ایک مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے. اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. انہی میں سے ایک چیز نواقض اسلام میں جو ہے نا محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. دوسرا، اگر کوئی کافر پر شک کرتا ہے وہ کافر ہے کہ نہیں کی. ایک عیسائی وہاں جاتا ہے چرچ میں، وہاں جا کے سب انجیل سب پڑھتا ہے، ایک مسلمان شک کرتا ہے کہ وہ مسلمان یا عیسائی ہے یا نہیں، اسے شک ہے، عیسائی ہے مسلمان، اسے شک ہے، وہ زید کافر بن جاتا ہے. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے شریعت میں. یعنی کہ سب سے پہلی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا اپنا دین کو نہیں چھوڑیں گے کب تک، یہاں تک کہ موت آ جائے. یعنی کہ موت تک جو ہے نا وہ کس میں رہیں گے، کفر پر رہیں گے. دوسرا جو مسئلہ، لم سے صرف جو ہے نا صرف ایک سورہ شروع ہوتی ہے قرآن میں، سورہ بینہ ہے. لا سے دو سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ قیامہ اور سورہ بلد ہے. اس کے بعد اللہ نے یہاں سب سے پہلے اہل کتاب کا ذکر کرتی ہے، اس کے بعد مشرکین کا ذکر کرتی ہے. کیونکہ اہل کتاب کے پاس علم تھا تورات کا، انجیل کا، اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کا انکار کیا. اس وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے سب سے سخت کافر کون ہی، یہود و نصارہ، اس کے بعد کون ہی، مشرکین ہی. یہاں اللہ نے یہود و نصارہ کو کافر کہا، الذین کفروا من اہل الکتاب. جس طرح مشرک کافر ہیں اسی طرح یہود و نصارہ بھی جو ہے نا کافر ہیں. یہاں عقیدے کا جو مسئلہ ہے، کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے. کافر پر شک کرنا یہ کافر ہے کہ نہیں کی مسلمان کو خود کافر بنا دیتا ہے. ہاں، یہاں مجوس کا ذکر نہیں ہے. کوئی بتا سکتے کہ مجوس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کیا مطلب ہے مجوس کا؟ مجوس کسے بولتے ہیں؟ شاید جو ستارے کی پوجا کرتی ہیں اس طرح، اور کس کی؟ آگ کی بھی پرستش کرتی ہیں. آسن آگ کی بھی پوجا، ان کو بولتی ہیں مجوس. یعنی کہ یہ جو سورت جو ہے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام طبری جو ہے نا تفسیر کے امام میں، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کتاب تھی جنہوں تفسیر لکھتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو کتاب تھی، احسنت وہ بھیج انگلش میں، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو کتاب تھی اس میں مجوس کا لفظ ہے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمجوس حتى تأتيهم البينة. مجوس کا لفظ کس میں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو کتاب تھی اس میں ہے. تو گویا کہ جو ہے نا اسلام کے علاوہ جو بھی مذاہب ہیں تمام کافر ہیں، تمام کیا ہے، کافر ہیں. حتی تأتیہم البینہ. یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے کہ ہمارے نبی آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، یہود وہ مسلمان تھے، عیسائی مسلمان تھے اپنی جگہ، یہود و نصارہ ہمارے نبی آنے سے پہلے وہ مسلمان تھے. لیکن ہمارے نبی آنے کے بعد جو ہے نا یہود و نصارہ جو ہے نا اختلاف کیا. جب ہمارے نبی کا انہوں نے انکار کیا اس وقت جو ہے نا ان پر کفر کا ٹائٹل ان پر لگ گیا.
عیسائی ہمارے نبی آنے سے پہلے وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان کا ٹائٹل ہو، وہ مسلمان ہیں. یہودی ہمارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے نا وہ مسلمان تھے. لیکن جب انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا اس وقت یہودیوں پر ٹائٹل لگ گیا کافر کا، اس وقت یہودی عیسائیوں پر ٹائٹل لگ گیا کافر کا، اس وقت کافروں پر ٹائٹل لگ گیا کافر، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر. تو ہی جو ہے نا یہاں اللہ نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہی جن لوگوں نے کفر کیا من اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین، نہیں چھوڑیں گے اپنے دین کو، یہود و نصارہ اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ تأتیہم ان کے پاس البینہ، واضح دلیل. کب؟ موت کے وقت معلوم ہو جائے گا کافروں کو ہم غلط پر تھے. موت کے وقت معلوم ہوگا کافروں کو. کیسے معلوم ہوگا؟ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، کافروں کے فیس پہ ماریں گے، ان کے پیٹھ پہ ماریں گے، تب معلوم ہو جائے گا کہ ہم غلط دین پر ہیں. موت بلکہ قیامت کے دن بھی، جو قیامت کے دن تو معلوم ہو جائے گا کافروں کو وہ جو ہے نا غلط دین پر تھے کر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے جانب سے رسول؟ من اللہ، اللہ کے جانب سے. رسول کس کے جانب سے ہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ رسول من اللہ، یہ رسول جو ہے نا اللہ کے جانب سے، من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جانب سے. کیوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ من الرحمن؟ کیوں اللہ نے نہیں فرمایا کہ من الرحیم؟ کیوں اللہ نے فرمایا کہ من الغفور کی جانب سے؟ اللہ کا ایک نام رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ نے اللہ ہی کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ کافر بھی اللہ کے لفظ کو مانتے تھے. اس کی دلیل آپ دیکھو قرآن میں، جب کافروں سے کہا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، کافر کیا بولتی؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، وہ بولتی ہیں کہ اللہ، بولتی ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ، یعنی کہ کافر بھی اللہ کے لفظ کو مانتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رسول ہے محمد من اللہ، اللہ کے جانب سے ہے. یہ رسول جو ہے نا اللہ کے جانب سے ہے. یتلو، یتلو کا مطلب تلاوت کرنا. یہ قرآن کو جو ہے نا تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کو مشرکوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ سورہ قدر کے بعد سورہ بینہ ہی کیوں آیا. ہم لوگ دیکھتے کہ یہ سورت کے بعد یہ سورت ہی کیوں آیا. یہاں دیکھیے، یہاں رسول من اللہ، یہ رسول اللہ کی جانب سے، یتلو جو تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہاں، سورہ بینہ میں کس کا ذکر ہے؟ قرآن نازل ہونے کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے کس میں؟ سورہ قدر میں. اس قرآن کی تلاوت کون کرتے ہیں؟ رسول من اللہ. اب یہ قرآن نازل ہوا، یہ قرآن پڑھ کر جو ہے نا کافروں کو سناتے ہیں. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی جو ہے نا سورہ بینہ میں بتایا گیا. سورہ قدر میں آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہے. سورہ قدر میں یہ بتایا گیا کہ آسمان سے قرآن نازل ہوا. سورہ بینہ میں یہ بتایا کہ رسول من اللہ، اس قرآن کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. رسول، یہ جو رسول ہے من اللہ، یہ تلو تلاوت کرتے ہیں. یہ تلو جو ہے نا، اب شاید آپ کو عربی گرامر میں شاید ماضی مضارع ہم بولتے ہیں، مضارع، یہ مضارع ہے یتلو. اصل مضارع کا معنی کیا ہے؟ اب بھی تلاوت کرنا، بعد میں بھی تلاوت کرنا، اسے بولتی ہیں کہ یتلو مضارع کا. جیسا کہ یسمع کا مطلب سننا، یسمع کا مضارع یسمع لفظ، اس کا دو معنی آتا ہے. ایک ہے کہ میں اب بھی سنتا ہوں، بعد میں بھی سنوں گا انشاءاللہ، اسے بولتی ہیں کہ یسمع. تھوڑا مائک آف کر لیجئے. اللہ المستعان. یشرب، عربی زبان بولتی ہے کہ یشرب مضارع ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اب بھی میں پانی پیتا ہوں، بعد میں بھی پانی پیوں گا. یتلو فعل مضارع ہے، یہاں بھی دو معنی ہے. اب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو، بعد میں بھی تم قرآن کی تلاوت کرو. معلوم یہ ہوا کہ قرآن انسان ہمیشہ ہمیشہ پڑھے، پریزنٹ اور فیوچر. احسن، پریزنٹ اب بھی جو ہے نا تم قرآن پڑھو، فیوچر میں تم قرآن، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ تم قرآن پڑھتے رہو. یہ اصل چیز یاد رکھیں. انسان جتنا قرآن پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کے دلوں پر اثر ہوگا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ تلو، تم اب بھی قرآن پڑھو، بعد میں بھی تم قرآن پڑھو، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہو. جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا دل نرم ہوگا. آپ دیکھیں گے امام مزی کے کتاب تہذیب الکمال، اس میں انہوں نے زرارہ بن اوفا، ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. ایک تابعی، ایک عالم ہے، ان کے بارے میں جب انہوں نے یہ آیت سنتی کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
یا تو نماز میں پڑھتی ہیں یا سنتی ہیں. وہ نماز امام تھی، نماز پڑھاتے رہتے ہیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب یہ آیت پہ پڑھتے ہیں وہ کون؟ زرارہ بن اوفا. یہ آیت پڑھنے کے بعد اتنا روتے ہیں، اس کے بعد ان کے جسم میں کپ کپی تاری ہو کے ان کی وفات ہو جاتی ہے. صرف ایک آیت پر. یوم فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ آیت پڑھنے کے بعد ان کی روح کپ کپانے لگتی ہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ وجلت قلوبہم، جب قرآن پڑھا ہے تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. یہی اصل قرآن کی تلاوت ہے. یہی اصل، وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ تلو، تم قرآن اب بھی پڑھو، بعد میں بھی کہ تم قرآن پڑھتے رہو. یہ قرآن کیا ہے؟ صحف. صحف بولتی ہیں کہ پیپر جس میں لکھا ہو. کچھ پیپر ہے جس میں لکھا، اسے بولتی ہیں کہ صحف. یہ قرآن جس میں پیپر میں لکھا ہوا ہے اسے بولتی ہیں کہ صحف. مطہرہ، یہ قرآن مطہرہ ہے. اس قرآن میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی برے اخلاق کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. یعنی کہ قرآن ہماری زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے. یہ قرآن مطہرہ ہے. یہ قرآن پاک ہے شرک سے، بری چیزوں سے. قرآن پاک ہے، مطہرہ. بعض علماء نے اللہ نے قرآن کو مطہرہ فرمایا. ہاں، تورات انجیل کا لیے مطہرہ کا لفظ نہیں ہے، صرف قرآن کو اللہ نے مطہرہ فرمایا. کیونکہ تورات انجیل کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس میں ایکسٹرا فٹنگ کر دیا. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے، تورات انجیل کے جو علماء ہیں انہوں نے کیا اپنی طرف سے کئی باتیں اس میں ایکسٹرا کر دیا. لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں، پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے. اے ٹو زیڈ پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے. تورات انجیل اس میں پورا مکسڈ ہے. اپنی طرف سے کئی باتیں اس میں جو ہے نا ملا دیا گیا. ان کے علماء جو ہے نا جو سوچتے ہیں وہ تورات انجیل میں لکھ دیے، اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ رسول، یہ قرآن جو ہے نا رسول کے جانب سے، اللہ کے جانب سے ہے. یہ طلوع جو تلاوت کرتا ہے، صحف جو صحف میں ہے مطہرہ، یہ قرآن جو ہے نا بالکل پاک ہے، شرک سے، ہر چیز سے جو ہے نا قرآن پاک ہے. فیہا، یہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا کتب، اس فیہا مطلب اس صحف میں، جس قرآن میں کتب مطلب لکھی ہوئی ہے. کتب کا مطلب لکھا ہوا ہے. قیمہ، اہم اہم باتیں، احکام و مسائل اس قرآن میں ذکر ہے. قیمہ کا جو معنی جو ہے نا مفسرین جو ہے نا ایک واقعے کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں. قیمہ کا مطلب قرآن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے قرآن جو آپ کے عقل کے خلاف. آپ ایک واقعہ دیکھیں گے، ہمارے نبی کے زمانے میں ایک شخص اسلام قبول کیا. ہمارے نبی کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں ایک شخص اسلام قبول کیا. اسے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے ہمارے عقل کے خلاف. قرآن شراب کو حرام کرتی ہے کیونکہ شراب واقعی اچھی چیز نہیں ہے. قرآن زنا کو حرام کرتی ہے واقعی، یعنی کہ قرآن ایسی بات بولتا ہے جس سے جو ہمارے عقل کے بالکل موافق ہے، جو ہمارے عقل میں آتی ہے، ایسی باتیں قرآن بولتا ہے. تو اس وجہ سے میں اسلام قبول کر لیا. اہل علم نے فرمایا کہ قیمہ کا معنی وہی ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کے عقل کے خلاف ہے. قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کے عقل کے خلاف. فیہا کتب قیمہ، قیمہ کا ایک معنی قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں جو ہمارے عقل کے جو ہے نا خلاف ہو. ایک اور جو معنی مفسرین نے فرمایا کہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو پرانے زمانے کے انبیاء کے قصے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ہود، یعنی کہ اس سے پہلے جو انبیاء کرتے ان کا قصہ ہے قرآن میں. فیہا مطلب اس صحف میں کتب لکھا ہے، کتب کا مطلب لکھا ہے. قیمہ، قیمہ کا مطلب جو ہے نا اس میں انبیاء کے قصے ہیں. کتب کا بعض مفسرین نے ایک معنی یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں احکام و مسائل ذکر ہیں. کس میں؟ قرآن میں. فیہا کتب قیمہ، فیہا اس قرآن میں کتب احکام و مسائل. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، یہاں کتبہ کا مطلب واجب. یا ایھا الذین آمنوا کتبہ واجب کیا ہے، علیکم تم پر، الصیام کتبہ یہاں واجب کے معنی میں. اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ یہاں احکام و مسائل، کتبہ کا معنی احکام و مسائل کا معنی. قرآن میں احکام و مسائل بھی ذکر ہے قرآن میں. اسی وجہ سے قرآن میں جو ہے نا ایک ہے توحید ہے، ایک ہے جنت جہنم کے بارے میں ذکر ہے، ایک ہے احکام و مسائل. غالباً امام ابن العربی جو ہے نا المالکی مسلک کے ہیں، ان کی کتاب احکام القرآن، ان کا ایک مشہور یہ کہنا ہے کہ قرآن جو ہے نا صرف 500 آیت جو احکام و مسائل کے بارے میں ہے. وضو کے احکام و مسائل، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، زہار کا احکام و مسائل، بس مخصوص احکام و مسائل جو ہے نا قرآن میں ذکر ہے. بس اسی 500 آیتیں ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں جو بھی آیتیں ہیں انسان جو ہے نا بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. وما جو تفرقہ اختلاف کرنا، کون؟ الذین جو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دیا گیا ہے، جن کو کتاب دیا گیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. کب اختلاف کرتے ہیں؟ الا مگر من بعد، بعد اس کے کہ جاءتهم ان کے پاس آ گئے البینہ واضح دلیل. اصل کیا ہوا تھا؟ یہود اختلاف نہیں کرتے تھے. یہود جو ہے نا عیسائیوں سے اختلاف نہیں کرتے تھے، عیسائی یہودیوں سے اختلاف نہیں کرتے تھے. دونوں اپنی جگہ صحیح تھے. ہمارے نبی آنے سے پہلے، ہمارے نبی آنے سے پہلے یہود اپنی جگہ بولتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، عیسائی اپنی جگہ سے، دونوں آپس میں نہیں بولتے تھے کچھ بھی. جب دین آیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تو اس کے بعد جو ہے نا یہود و نصارہ میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہود و نصارہ میں جو ہے نا اختلاف پیدا ہو گیا. اور بعض یہودیوں نے کہا کہ نصارہ جھوٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ یہودی جھوٹے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودیوں نے کہا کہ نصارہ گمراہ ہیں، نصارہ نے کہا کہ یہودی گمراہ ہیں. یہ کب اختلاف پیدا ہوا؟ ہمارے نبی آنے کے بعد. وہی اللہ نے فرمایا کہ وما تفرق الذین، اختلاف نہیں کرے الذین جن کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دیا گیا ہے. کب اختلاف کرے؟ الا من بعد، بعد اس کے کہ جاءتهم البینہ ان کے پاس واضح دلیل آیا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے. جب قرآن لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہے نا یہود و نصارہ نے اختلاف کیا. اس سے پہلے اختلاف نہیں کرتے تھے. اس سے پہلے بولتے کہ تم بھی صحیح ہم بھی صحیح. جب قرآن آ گیا تو یہود و نصارہ آپس میں مل کے، یہودی عیسائی بولتا تھا کہ یہودی گمراہ ہیں، یہودی بولتا ہے کہ عیسائی گمراہ ہیں. ہاں. اس کا ایک اور جو معنی ہے، یہودی آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف نہیں کرتے تھے، عیسائی آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف نہیں کرتے. یہودیوں کی پوری جماعت جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتے تھے. یہودیوں عیسائیوں کی پوری جماعت آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتے تھے. جب قرآن آ گیا تو یہودیوں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. وہاں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا. یہودیوں کی جماعت میں اختلاف پیدا ہوگا کب؟ قرآن آنے کے بعد. بعض یہودیوں نے کہا کہ قرآن غلط ہے، بعض یہودیوں نے کہا کہ نہیں قرآن بالکل صحیح ہے، محمد بھی صحیح ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. عیسائی میں بھی کئی لوگوں نے جو ہے نا اسلام قبول کیا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی، قرآن آنے سے پہلے یہودی اپنی جگہ صحیح تھے، عیسائی اپنی جگہ صحیح تھے، دونوں آپس میں کچھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. قرآن آنے کے بعد یہودیوں نے کہا کہ عیسائی گمراہ ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ یہودی گمراہ ہیں. ایک معنی یہ ہے. ایک اور معنی، خود یہودیوں کی جماعت آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے. جب قرآن آیا تو یہودیوں میں دو جماعت ہو گئی. ایک جماعت نے کہا کہ قرآن غلط ہے، ایک جماعت نے کہا کہ قرآن صحیح ہے. تو اس طرح جو ہے نا اختلاف ہوتے گئے. کئی یہودیوں نے کہا اسلام قبول کیا. اسی طرح عیسائیوں جو ہے قرآن آنے کے بعد عیسائیوں کی جماعت میں اختلاف پیدا ہوا. کچھ یہودیوں نے کہا کہ، کچھ عیسائیوں نے کہا کہ قرآن صحیح ہے، کچھ عیسائیوں نے کہا کہ قرآن غلط ہے. اس طرح لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا. اس طرح جو ہے نا وہی اللہ نے فرمایا کہ اختلاف یہود و نصارہ میں کب پیدا ہوا؟ من بعد، بعد اس کے کہ جاءتهم ان کے پاس آئے البینہ. بینہ کا مطلب کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واضح دلیل قرآن. بینہ مطلب واضح دلیل قرآن جب ان کے پاس آیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا اختلاف پیدا کر لیے.